السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ والفجر ولیال عشر، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سپر ہے گناہ گار کے لیے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اور رفیقان گرامی، رب تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صرف کورونا ہی نہیں، اس کے ساتھ جتنی موذی مہلک امراض ہیں اور جتنے جدید قسم کی بیماریاں پائی جا رہی ہیں، ہر مہلک مرض سے ہماری نسلوں کی اور ہمارے دوست و احباب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب تعالی نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان کی دولت اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو، ایک خاص جماعت کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو اللہ نے یہ عظیم نعمت یعنی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سینوں میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے سینوں میں رب تعالی مزید حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ الحمدللہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذوالحجہ، آج اس کی دوسری رات ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے باکمال واقعات ہوئے ہیں اور بہت سارے تاریخی واقعات اس مہینے میں ہیں۔ ہاں، قربانی ایک مشہور عبادت ہے، ایک مشہور عمل ہے جو اس مہینے میں ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیت ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں جو بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے چند باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے کل کی آواز کو سنا۔ مولا تعالیٰ ان کے سننے کے ساتھ ان سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت سید آدم علیہ السلام کئی سال تک جنت میں رہے، پھر اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ
جس مہینے میں قبول ہوئی ہے اور جس عشرے میں قبول ہوئی ہے وہ الحمدللہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ غنیۃ الطالبین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اپنی خطاؤں پر 6 روز تک روتے رہے۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے آدم ایک ایسی مشقت ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ مشقت کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میری مصیبت بڑی مصیبت ہے، میرے گناہ نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، میں سعادت اور عزت کے گھر یعنی خلد سے، جنت سے نکل کر ذلت، بدبختی، موت اور فنا کے گھر میں پہنچ گیا ہوں، پھر اپنے گناہوں پر کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ آدم کیا میں نے تجھے اپنا خاص نہیں بنایا تھا؟ اپنے مخلوق پر تجھے فضیلت نہیں دی تھی؟ کیا مخصوص طریقے پر تجھے معزز نہیں بنایا؟ کیا اپنی محبت سے تجھے نہیں نوازا؟ کیا تجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ کیا اپنے فرشتوں سے تجھے سجدہ نہیں کرایا؟ تو پھر تو نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ تو نے میرے حکم کو بھلا دیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اگر تیری طرح لوگوں سے زمین بھر جائے اور وہ سب رات دن میری تسبیح کریں، میری عبادت میں مشغول رہیں اور ایک لمحے کو بھی میری عبادت میں سستی نہ کرے اور پھر وہ میری نافرمانی کرے، تو میں ان کو ضرور نافرمانوں کی منزل میں اتار دوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کوہ ہند پر 300 برس تک روتے رہے۔ ان کے آنسوں پہاڑی نالیوں میں بہتے رہے اور ان سے پاکیزہ درخت اگ آئے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ جائیے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے منتظر رہیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی لغزش پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے کعبے کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر پورے 1 ہفتہ طواف کیا، اتنا روئے کہ گھٹنوں تک پانی چڑھ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تیری سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے بدی کی اور اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، میرا قصور معاف فرما دے، تو تمام بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وحی بھیجی اور فرمایا، اے آدم مجھے تیری کمزوری پر رحم آ گیا، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے اور تیری توبہ قبول فرما لی۔ اسی عشرے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائے۔ کیسی طرح اگر مومن اپنی جان پر ظلم کر لے اور خاص کر اس مہینے میں کثرت سے توبہ استغفار کرے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، نفسانی خواہشات سے باز رہنے کا عہد کرے، تو انشاءاللہ ضرور اسے بھی ہزاروں قسم کی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ عزیزان ملت، اگر کوئی اس مہینے کی کسی رات کی پچھلی تہائی رات میں، یعنی رات 2 حصے گزرنے کے بعد آخری حصے میں اٹھے اور 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد، سورۃ الفاتحہ کے بعد
آیت الکرسی 3 بار، قل هو اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 1 بار اور قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھے۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان ذی الحی الذی لا يموت، لا الہ الا هو یحیی ویمیت وهو حی لا يموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ یہ دعا بھی غنیۃ الطالبین میں مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر صحیح پڑھیں۔ پھر جو چاہے مانگے تو اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے کسی نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور حضور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح جو ذوالحجہ کے جمعہ کے دن 6 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 15 دفعہ پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 15 دفعہ پڑھے، پھر سلام پھیر کر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کسی کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ واقعہ بھی، یہ حدیث بھی فضائل الایام والشہور میں موجود ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، اچھے سے اچھے بہترین سے بہترین جانور خریدیں، اس لیے کہ قربانی کے جو جانور ہم خریدتے ہیں اور جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ مفصل قربانی کے مسائل انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔